نظر انداز کیا تھا، اس کی وجہ سے جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس آپ کے پیکج کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ایک انقلاب آئے گا اور اس علاقے کی تقدیر بدلے گی۔ اور اس چیز کے اوپر بھی جناب والا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے نہ صرف اس پورے منصوبے کو منظور کیا، بلکہ آپ نے احکامات دی اور ٹائم لائنز دی ڈپارٹمنٹس کو، اور مخصوص وقت آپ نے مقرر کیا کہ اس وقت کے اندر آپ نے یہ چیزیں مکمل کرنی ہے، جس کے لیے ہم دوبارہ آپ کے شکر گزار ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کانسٹیٹیوشنل باڈیز کا آپ نے منظور کیا کہ این ایف سی کے ساتھ جتنی بھی آئینی ادارے ہیں اس میں گلگت بلتستان کی نمائندگی ہو۔ آپ نے ڈی سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی، جو آپ اختیارات نچلی سطح پہ منتقل کرنے کے اصول پر آپ نے حکم دیا کہ گلگت بلتستان میں پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے یہاں کا چیف سیکرٹری ہو، جس کی وجہ سے جناب والا یہاں کے پروجیکٹس بہت جلدی انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف مکمل کریں گے، اس کے معیار کا بھی خاص خیال کریں گے، اور جو آپ کا خواب ہے انشاءاللہ تعالی اس کو شرمندہ تعبیر کریں گے۔ جناب والا، اس کے علاوہ آپ ہی کی پہلی حکومت ہے جس نے پاور پالیسی اس خطے کے لیے منظور کی، اور یہ بھی کہ آپ نے جو سب سے زیادہ، جو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے یہ لوگوں کو بتاتے ہوئے، کہ ہماری یوتھ کے لیے آپ نے 4G کا اعلان کیا کہ جون سے پہلے یہ آکشن ہو جائے گا۔ جناب والا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ یہ ایک انتہائی درینہ مسئلہ تھا۔ اس کے ساتھ ہمارا صحت، ایجوکیشن، ٹورزم اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ منسلک تھی۔ ایک فرسٹریشن تھی یوتھ میں کہ جو ہی گلگت بلتستان میں کوئی انٹر ہوتا تھا تو وہ کنیکٹ نہیں ہو سکتا تھا 4G کے ساتھ۔ تو یہ بھی آپ کا بہت بہت شکریہ جناب والا۔ 370 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے، اس میں پی 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 کے بھی پروجیکٹس ہیں، پی 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 موڈ میں بھی، اس میں پی ایس ڈی پی کے ہیں اور اس میں اے ڈی پی کے بھی شامل ہیں۔ آج سے پہلے ہمارا جو بجٹ تھا وہ 13 ارب روپے تھا اور 2 ارب روپے کی الوکیشن تھی فیڈرل میں۔ جناب والا، جب آپ اقتدار میں آئے تو آپ نے پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں یہ 10 ارب کر دیا، اور یہ ثبوت ہے کہ جس وقت آپ نے 10 ارب کیا اس وقت یہاں پر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، آپ نے کوئی بجٹ نہیں کاٹا جناب والا، آپ نے گلگت بلتستان کا کوئی بجٹ نہیں کاٹا، بلکہ 2 ارب کا بجٹ آپ نے اٹھا کے 10 ارب کر کے ان کو کر دیا، جس کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں آپ کا۔ لیکن آج اس ڈیولپمنٹ پیکیج میں جناب والا آپ نے اسی بجٹ کو جو 25 ارب کا آپ نے پہلے کیا تھا اس کو 55 ارب پہ کر دیا، جس کی وجہ سے اب ہم اس قابل ہیں کہ آپ کے جتنے بھی یہ جو منصوبے آپ نے اعلان کیے اس کے لیے انشاءاللہ تعالی پیسوں کی الوکیشن ہوگی۔ جناب والا، اس کے علاوہ جو ہمارا اس کا فیز 2 آئے گا اس ڈیولپمنٹ کا، آپ کے احکامات کی روشنی میں جو ہماری اے ڈی پی رول آؤٹ ہوگی اس کے اندر ٹورزم کا ہم خاص خیال کریں گے، اور یہ بھی چیز کا ہم احتیاط کریں گے کہ جس حساب سے ٹورزم آ رہی ہے اس سے ان پلانڈ کنسٹرکشن ہوگی۔ ہمارے گاؤں دیہات یا جو شہر ہیں وہاں پر اس طرح کی کنسٹرکشن ہو سکتی ہے کہ جو اس علاقے کی خوبصورتی کو ڈیمیج کرے گی، تو اس کے لیے ہم آپ کے احکامات پہ پالیسی بھی بنا رہے ہیں، اور ہر گاؤں اور ہر شہر کی انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان پہلا صوبہ ہوگا جس کا باقاعدہ ایک ٹاؤن پلاننگ ماسٹر پلان بنا ہوگا، جس کے تحت اس کے آئندہ آنے والی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ جناب والا، اس اے ڈی پی میں ہم سسٹینیبل ٹورزم اور ایکو ٹورزم کو انشاءاللہ تعالی پروموٹ کریں گے، اور ایسی پالیسیز لے کے آئیں گے جو اس کو اسٹرینتھن کرے گا، جو کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے فیوچر جنریشن کے لیے اہم ہے، انوائرمنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے، ہم اس کو ختم نہیں کریں گے، اور ایسے پروگرامز لے کے آئیں گے کہ جس سے وہ سسٹینیبل ہو، اور اسی نیچر سے، اسی انوائرمنٹ سے ہمارے لوکل کمیونٹی کی اکانومی جنریٹ ہو اور ایک سائیکل سسٹم ہو جس کی وجہ سے اس سسٹینیبلٹی ہماری انشور ہو جائے۔ جناب والا، انشاءاللہ تعالی احساس پروگرام جو آپ نے سٹارٹ کیا ہے اس پہ بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہم قابل ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا آئے گا، ایک سروے ہوگا جس کے اوپر پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سی پالیسیز بنانی ہے اور ہمارے معاشرے کے وہ کون سے لوگ ہیں جو غریب سے غریب تر ہیں، اور پھر جو کہ حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے اور جو اکثر بارہا آپ نے ذکر کیا ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ غریبوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا اور ایسی پالیسیز لے کے آنا کہ ان کو
غربت سے باہر نکالنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جناب اللہ اسی ADP سے پوری فائنانسنگ فنڈنگ ہم کریں گے، اور جو ہمارے غریب بچے ہیں ان کو 6 مہینے کا کورس کروائیں گے اور 1 مہینے کا شارٹ کورس کروائیں گے. اگر انہوں نے جاپان جانا ہے، گلف جانا ہے یا دوسری باہر کی کنٹریز میں جانا ہے، اگر اس حساب سے بھی ان کی ٹریننگ ہوگی. اس کے علاوہ ان کے معاشی جو صورتحال ہے اس کو بھی ہم خیال رکھیں گے. تو جناب والا اس پورے پیکیج کے لیے اور جو محبت اور جو توجہ آپ کی طرف سے ملی ہے اس سب کا، اور بالخصوص آپ سے آپ کی ٹیم کے حوالے سے بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اسد عمر صاحب اور ان کے سیکٹری عزیز اکیلی صاحب، جتنی محبت ہمیں ملی اور جتنی رہنمائی ہمیں ملی، اور اگر یہ توجہ ان کی نہ ہوتی تو شاید ہم یہ چیزیں اتنے بہتر طریقے سے اور اتنے کم ٹائم پہ جناب وزیر وقار ہم پلان نہ کر سکتے. اور ہمارے جو وزیر ہیں وزیر امور کشمیر، ان کا بھی شکریہ کہ ان کی سربراہی میں ہم کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کمیٹی میں، اور ہمارے جب بھی کسی رائٹس کی بات ہوتی تو ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ہم سے زیادہ وہ جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو جناب والا آپ کی ٹیم کا شکریہ اور آپ کا شکریہ پورے گلگت بلتستان کی طرف سے، بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دینے کا اپنا وعدہ پورا کیا، اور یہ وزیر اعظم عمران خان کا ایک بڑا کارنامہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ آج گلگت بلتستان کے لیے جس ترقیاتی پیکیج کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. یہ پیکیج وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کا ثبوت ہے. وزیر اعظم عمران خان اس وقت ایک روزہ دورے پر گلگت بلتستان میں موجود ہیں اور آج کی اس تقریب میں بھی شریک ہیں. اس تقریب میں وزیر اعظم عمران خان اہم منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ بلتستان کے زمینی سفر میں اس سے قبل سیاحوں کو مشکلات کا سامنا تھا، لیکن ان مشکلات کو حل کر دیا گیا اور ہوائی اڈے کا آغاز کیا گیا. اس منصوبے کو منظور کرنے اور اس کی تکمیل کے لیے مقررہ مدت طے کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ احساس پروگرام شروع کرنے پر بھی وزیر اعظم عمران خان کے شکر گزار ہیں. اور اس وقت ناظرین وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور اس تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. وہ وعدہ انہوں نے پورا کر دیا اور اس کا آغاز ہو چکا ہے. میں یہاں پر عمران خان صاحب کے ویژن کی بات کروں کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے پیکیج کی بات بھی کر لی اور اسد عمر صاحب مزید بھی ڈیٹیل دیں گے اس کی کہ ایک لیڈر میں اور ایک حکمران میں فرق کیا ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری حکومت بنی تحریک انصاف کی تو اس وقت گلگت بلتستان اور کشمیر میں ہماری حکومت نہیں تھی، لیکن عمران خان کا ایک ویژن جو تھا وہ یہ تھا کہ اس سے بالا تر ہو کر آپ کی محرومیوں کو دیکھ کر ہماری KPK میں حکومت تھی، ہماری پنجاب میں حکومت تھی، وہاں پر چونکہ ایک ہمیں ایسی معیشت دی گئی تھی پچھلی حکومتوں کی طرف سے جو تباہ کن تھی، تباہ ہو چکی تھی، پھر بھی ہم نے ان کو کٹ لگایا. لیکن باوجود اس کے کہ یہاں پہ حکومت نون لیگ کی تھی، آپ کو بجٹ کو بڑھایا گیا اور کٹ لگانے کے بجائے مزید ترقیاتی اسکیمیں دی گئیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لیڈر یہ سوچتا ہے کہ جو اپنی حکمرانی کی نہیں، کرسی کی نہیں، بلکہ اپنی قوم کی، اپنے قوم کے پسماندہ علاقوں کی اور اپنی عوام کی سوچ کرتا ہے. میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں آپ کو یہ بتانا کہ وہ جو فنڈز ہم نے دیے ان فنڈز کے اوپر اس طریقے سے کام میں تھوڑی تاخیر اس لیے آتی رہی کہ یہاں پر جو لوگ مسلط ہیں آپ کے اوپر، جن کے وہ لیڈر جس طرح چور ہیں تو وہ بھی اسی طرح ان کو ہی فالو کر کے چوری کی طرف زیادہ گامزن تھے بجائے ان کاموں کی ترقی کی طرف. آج الحمدللہ خان صاحب، پرائم منسٹر صاحب، آپ کی ٹیم یہاں پہ آ چکی ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ یہاں پہ آ چکا ہے، آپ کے منسٹر یہاں پہ آ چکے ہیں، حکومت یہاں پہ آ چکی ہے. انشاءاللہ یہ ٹیم آپ کے ویژن کے مطابق ڈیلیور کرے گی اور یہ ٹیم انشاءاللہ جلد سے جلد وہ محرومی گلگت بلتستان کی کہ میں جب بھی جہاں بیٹھا تو ایک بات ہر جگہ پہ کی گئی اور تسلیم کی گئی کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی سب سے زیادہ قربانی ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد ان لوگوں نے خود لڑ کے اس خطے کو آزاد کیا اور پاکستان کے ساتھ شمولیت کی. لیکن میں سوچتا تھا اور کہتا تھا کہ آخر ہم نے کیا دیا ان کو؟ ہم نے کچھ نہیں دیا ان کو، ہمارے پچھلے حکمرانوں نے کچھ نہیں دیا ان کو، پچھلے حکومتوں نے کچھ نہیں دیا ان کو. آج آپ کو ایک ایسا وزیر اعظم، ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس نے
آپ کی قربانیوں کا آپ کو صلہ دیا ہے، اور اس کا ثبوت یہ پیکج ہے جو گلگت بلتستان کے عوام کے لیے عمران خان صاحب نے دیا ہے۔ میں یہاں پہ ذرا کل کا کراچی کا الیکشن پہ بڑا صبح میں دیکھ رہا تھا، ڈنڈورا پیٹ رہے تھے۔ یہ ہار پاکستان تحریک انصاف کی ہار نہیں ہے، یہ عمران خان کی ہار نہیں ہے، یہ ایک نظام کی ہار ہے۔ وہ نظام جو عمران خان اس ملک میں چاہتا ہے، اور وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام یہ ہے کہ اس ملک میں انصاف ہو، اس ملک کے اندر طاقتور اور کمزور ان دونوں کو برابری ملے، اس ملک میں لوٹ مار نہ ہو، کرپشن فری ہو، اور ہمارے ملک کا کسان، ہمارے ملک کا مزدور، ہمارا ہر پاکستانی، چاہے وہ پاکستان میں ہے اور چاہے وہ پاکستان سے باہر ہے، وہ اس لیے محنت نہیں کرتا، وہ اس لیے ٹیکس نہیں دیتا کہ اس کا پیسہ مریم، سلمان، حسن، حسین یا بلاول یا بختاور اور لمبی لسٹ ہے ان کے اوپر لگے۔ وہ اس لیے دیتا ہے، محنت کرتا ہے اور ٹیکس دیتا ہے کہ اس کا پیسہ اس کے بچوں پہ لگے، اس قوم کے بچوں پہ لگے، اس کے ملک پہ لگے، پاکستان پہ، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اجداد نے قربانیاں دی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کا یہ نظام پورے پاکستان کو چاہیے، پوری پاکستانی قوم کو چاہیے، اور یہ نظام کے خلاف جو مافیا آپ کا مقابلہ کر رہا ہے، اس مافیا کے خلاف پورے پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے، گلگت بلتستان کی عوام نے آپ پہ اعتماد کیا ہے، یہ آپ کے ساتھ ہے، آپ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ انشاءاللہ ہم وہ نظام جس کے اندر انصاف ہوگا، وہ مدینہ کی ریاست جس کی آپ بات کرتے ہیں، جس کے لیے ہمارے باوجدار نے قربانیاں دی اور پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، آپ اس کی طرف جو قدم اٹھا رہے ہیں، یہ پوری قوم آپ کا ساتھ دے گی انشاءاللہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا اس مقصد میں، اور ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کمیاں، وہ محرومیاں، وہ زیادتیاں جو ہمارے باوجدار نے دیکھی، ہم نے دیکھی، انشاءاللہ وہ نہیں دیکھیں گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور تقریر سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق ترقیاتی منصوبوں پر کام کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے گا۔ گلگت بلتستان کے عوام کی بے شمار قربانیاں ہیں، اور آج وزیر اعظم عمران خان نے اس ترقیاتی پیکج کی صورت میں یہاں کے عوام کو ان کی قربانیوں کا صلہ دینے کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ ویژن ہے کہ ملک سے کرپشن کو مکمل طور پر ختم کیا جائے، غربت کا خاتمہ کیا جائے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم۔ بہت سارے پاکستان کے علاقے جو ہیں وہاں پر ہم سب جاتے بھی ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان کا جو بھی حصہ ہوتا ہے وہ قدرتی طور پہ ایک پسند بھی آتا ہے، لیکن میں پوری سچائی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان کا کوئی حصہ مجھے دنیا میں کہیں، اور بہت میں نے دنیا دیکھی ہے، تقریباً تمام بر اعظم دیکھے ہوئے، پتہ نہیں کتنے 50-60 ملکوں میں گیا ہوں، ساری بڑی ٹورسٹ سائٹ میں گیا ہوں، اس گلگت بلتستان سے زیادہ خوبصورت علاقہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اور اس گلگت بلتستان کی خوبصورتی، جو اس کے پہاڑ ہیں، چشمے ہیں، لیکس ہیں، وہ تو سب دیکھتے ہیں اس کی، لیکن اس کی حقیقت میں جو خوبصورتی ہے اس کی وجہ یہاں کے رہنے والے ہیں، ان کا کردار ہے، ان کا اخلاق ہے، ان کا اخلاص ہے، اور بحیثیت انسان دنیا گھومنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے خوبصورت لوگ اس گلگت بلتستان کے دنیا میں اتنے خوبصورت لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس لیے یہ کام کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کا جو ایک ویژن ہے کہ پاکستان کے کمزور طبقے کے لیے کام کرنا ہے، اور پاکستان کے وہ علاقے جو ترقی میں پیچھے رہ گئے ان کے لیے کام کرنا ہے، یہ ہمارا چوتھا آج وزیر اعظم ایک کسی بھی مخصوص خطے کے لیے مربوط ترقیاتی پیکج کا اعلان ہو رہا ہے۔ پہلے ہم نے کراچی کا کیا، اس کے بعد ہم نے بلوچستان کے جو سب سے زیادہ پسماندہ اضلاع ہیں ان کے لیے کیا، پھر سندھ کے 14 اضلاع کے لیے کیا، اور آج یہ گلگت بلتستان کا کرنے جا رہے ہیں۔ جو بڑی بڑی چیزیں اس کے اندر دیکھی گئیں، وہ جیسے وزیر اعلیٰ پہلے بات کر رہے تھے، اور میں وزیر اعظم کا سب لوگوں کے سامنے ایک شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور گلگت بلتستان کے عوام کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ نے زبردست سلیکشن کی ہے چیف منسٹر کی یہاں پہ۔ خالد خورشید ماشاءاللہ یہ نوجوان جو ہے یہ سنجیدہ ہے،
پیشنیٹ ہے, دل سے یہ چاہتا ہے اپنے علاقے کی ترقی کرنے کے لیے, اور جس طریقے سے اس نے کام کیا ہے میں اس کو خاص طور پہ اس کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں. خالد, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے. جو مین ایریاز ہیں جن کے اوپر ہم نے کام کیا تھا, ٹورزم سب سے پہلے تو ذہن میں آتا ہی ٹورزم ہے, لیکن ٹورزم ہوگی کیسے؟ میں ابھی بتا رہا تھا ادھر لوگوں کو کہ پچھلے 2 مہینے میں یہ میرا چوتھا اٹیمپٹ ہے گلگت آنے کا. 3 دفعہ مجھے کینسل کرنا پڑا, موسم کی وجہ سے کینسل ہو گیا. تو کنیکٹیوٹی ہم نے بہتر کرنی ہے جیسے بات کی گئی. اسی طریقے سے بجلی نہیں ہوگی تو ٹورسٹ آ کے کرے گا کیا یہاں پر, اور نوجوانوں کو روزگار جب تک نہیں ملے گا اس وقت تک کوئی بھی خطہ امن کا گہوارہ نہیں ہو سکتا, اور وہ ٹورزم کے لیے ایک ویلکمنگ جگہ نہیں ہو سکتی. زراعت کم ہے لیکن بڑی ہائی ویلیو ایڈڈ زراعت ہے. پرائم منسٹر صاحب پتہ نہیں آپ نے وزٹ کیا ہے کہ نہیں, یہاں پہ ایک ریسرچ سینٹر بھی ہے, کمال کی یہاں پہ ہائی ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر ہو رہی ہے, فروٹس بیسکلی ویجیٹیبلس ہیں, بہت زبردست کام ہو رہا ہے. لیکن ان کو آگے کنیکٹ کرنا ہے مارکیٹ کے ساتھ, ان کی ویلیو ایڈیشن کرنی ہے, تو وہ پورا اس کے اندر حصہ ہے. صحت اور تعلیم ہمیشہ سے تحریک انصاف کی ترجیح رہی ہے. خیبر پختونخوا میں بھی جب ہماری حکومت بنی تو اس میں مجھے بڑا فخر ہے اس بات کے اوپر کہ 5 سال سب سے زیادہ جس مد کے اندر بجٹ میں اضافہ کیا گیا وہ تعلیم تھا, اور صحت کے نظام کے اندر کمال کی وہاں پہ ترقی کی گئی. سب سے زبردست چیز تو صحت انصاف کارڈ تھا, لیکن اس کے علاوہ ہسپتالوں کی. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی پانی, سیویج سارے پاکستان کے بڑے شہروں کا مسئلہ ہے, اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو پاکستان کی آبادی کے 2/3 سے زیادہ ہیں, اور تحریک انصاف کی جد و جہد کے اندر ایک بڑا کلیدی کردار ہے جن 2 طبقوں کا, خواتین اور نوجوان, ان کے لیے خصوصی طور کے اوپر اس میں رکھا گیا ہے. تفصیل تھوڑی سی میں بتا دوں آپ کو. ویسے خالد نے کافی کچھ تو بتا دی ہے, لیکن خالد میں سوچ رہا تھا میں دوبارہ ریپیٹ کروں, پھر میں نے کہا یار 4-6 مہینے بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر, تو بتا دے تو 5 منٹ لے لیتا ہوں. اچھا, 5 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی 370 ارب روپے جہاں پر خرچ کیے جائیں گے ترقیاتی کاموں کے اندر. اور یہ رقم جو ہے نا خالد, یہ 55 ارب سالانہ نہیں ہے, یہ 74 ارب سالانہ ہے. وہ جو آپ بات کر رہے تھے وہ صرف PSDB کی بات کر رہے تھے, اور یہ جس وجہ سے ہم اس کو وزیر اعظم صاحب ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ہم جب اناؤنس کرتے ہیں تو میرے اپنے کیبنٹ کے کولیگ ہیں, وہ بولتے پاگل ہو گئے تم کر کیا رہے ہو, اتنی بڑی بڑی تم ترقیاتی پیکج اناؤنس کرتے جا رہے ہو. کیونکہ ہم نے انوویشن کی ہے. ہم جو ایک روایتی طریقہ ہے صرف PSDB پہ سے فنڈ کرنے کا, سرکار سے قرضہ لے سرکار پہلے اور پھر ترقیاتی کام کرے, ہم نے اس کو بدلا ہے. ہمارے پلاننگ ڈویژن کے اندر ہی پبلک پرائیویٹ اتھارٹی ہے, اس کو ہم نے فعال ادارہ بنایا ہے, اور اربوں کے نہیں سینکڑوں اربوں روپے کے اس وقت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر پروجیکٹس کیے جا رہے ہیں جو P3A کے بورڈ پہ آ رہے ہیں, اپروولز ہو رہی ہیں, اور ایک بڑا حصہ اس کا ادھر بھی شامل ہے. بجلی کے نظام کے لیے 9 منصوبے, 250 میگا واٹ ٹوٹل ان منصوبوں کی کیپیسٹی ہے. 250 میگا واٹ بجلی کا اضافہ ہوگا 9 منصوبوں سے. سارے ہائیڈل کے پروجیکٹس ہیں, کلین انرجی کے پروجیکٹس ہیں, اور ساتھ ساتھ لوکل ڈسٹریبیوشن گریڈ جو ہے آپ کا اس کو پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ بجلی جو ہے وہ ریلائبل طریقے سے پہنچائی بھی جا سکے. اور امید ہے کہ یہ جب کمپلیشن ہوگی تو اس کے بعد کوئی وزیر اعلیٰ کو یہ نہیں شکایت کر رہا ہوگا کہ جی 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. 140 ارب روپے تو صرف یہ بجلی کے منصوبے ہیں. 5 سڑکوں کے بڑے منصوبے ہیں, 35 ارب روپے اس کے اوپر ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں. جی میں ان کو بڑے بڑے منصوبوں کے نام بتا دوں, میری اگر تلفظ کے اندر غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا. ایک تو ویسے ایک زبان کسی اور کو سیکھنا مشکل ہوتا ہے, آپ کی تو الحمدللہ کچھ 6 یا 7 زبانیں یہاں پر, وہ خوبصورتی دا ڈائیورسٹی آف GB. شگرتوانگ گری کوٹ روڈ جو ہے جی, دریل تنگیر ایکسپریس وے ہے, شگر پیجو روڈ ہے, شارائے نگر ہے, اور استور کے اندر تھالی چیز سے شنتور تک کی روڈ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے. اور آگے شنتور ٹنل کے اوپر جیسے ہم نے بتایا فیزیبلٹی کا احکامات دے دیے گئے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر فیزیبلٹی پہ جلد کام شروع ہو جائے گا, اور وہ بھی منصوبہ کرنا ہے. وزیر اعلیٰ اس کو اتنی ترجیح دے رہے تھے, انہوں نے کہا اگر صرف ایک کام کرنا ہے تو آپ نے یہ مجھے 74 ٹنل بنا کے دینی ہے. اور جیسے انہوں نے ذکر کیا یہ گلا, میں بھی گلگت بلتستان جب آتا تھا تو گلا سننے کو ملتا تھا کہ جی ایک طرف گوادر ہے سی پیک کا, تو دوسرا اس کا اینڈ جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے. تو گوادر کا تو بڑا ذکر ہوتا ہے, سی پیک کے منصوبے یہاں پر ہمیں نہیں نظر آتے. تو گلگت شندور کا منصوبہ جو ہے وہ اگلی JCC کے منٹس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے, یعنی چائنیز سائٹ سے بھی اس کی منظوری آ چکی ہے, اور انشاءاللہ تعالی سی پیک کے اندر اس منصوبے کو بنایا جائے گا. اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب کا مجھے بڑا
پیشنیٹ انہوں نے اپیل کی ہے کہ ایک انڈسٹریل زون یہاں پہ جو ہے اس کے اوپر بھی کام کو تیز کیا جائے اور اس کی بھی فارمل اپروول کرائی جائے. انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی کرتے ہیں جی. پھر جناب 6 ارب روپے کے ٹورزم، جس کا انفراسٹرکچر ٹورزم کا اور اسکل ڈیولپمنٹ، کیونکہ جو ہائی اینڈ ٹورزم آپ لینا چاہتے ہو نا سی ایم صاحب، ان لوگوں کو عادت ہے کہ جب وہاں جاتے ہیں ایک سروس سٹینڈرڈ ہے جس سے ان کی عادت ہے. اچھا گلگت بلتستان کے لوگ نیچرلی اس کے لیے جو ہے نا وہ بہت موزوں ہیں، بیکاز بہت ہی ملنسار اور بہت اچھے اخلاق والے لوگ ہیں، تو بڑی آسانی سے ان کو اگر ہم ٹریننگ پروگرام کریں گے تو وہ تیار ہو جائیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جی 17 ارب روپے کے منصوبے ہیں صحت کے لیے اور تعلیم کے لیے. تعلیم کے جو منصوبے ہیں اس کے اندر اس سے براہ راست 5000 جو نوجوان گلگت بلتستان کے جو ہیں ان کو فائدہ ہوگا. یا یہ ہنر سکھانے کے منصوبے ہیں یا اسکالرشپس ہیں پاکستان کی بہترین یونیورسٹی میں. جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں آپ کے وہ اسکالرشپس ان کو دی جائیں گی. وفاق اسکالرشپ دے گا تاکہ وہ پاکستان کے بہترین تعلیمی اداروں کے اندر جا سکے. اس کے اندر جو ہسپتال اپ گریڈ ہو رہے ہیں، گلگت، سکردو اور چلاس کے ہسپتال اپ گریڈ ہونے جا رہے ہیں جی. میڈیکل کالج بننے جا رہے ہیں سکردو اور گلگت کے اندر. تو صحت کا نظام میں بے تحاشا امپروومنٹ نظر آ رہی ہے. واٹر سپلائی، پانی سارے پاکستان کے مسئلہ ہے. یہ آپ اسلام آباد بھی آ جائیں، کراچی چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، جہاں بھی جائیں پانی مسئلہ ہے، یہاں پہ بھی ہے. تو گلگت کے لیے ایک بہت بڑی پانی کی سپلائی کی اسکیم، اور سکردو کے لیے سیویج اور سینیٹیشن کی اسکیم. 2 بڑی اسکیمیں ملا کے 8.5 ارب روپے کی اسکیمیں ہیں جو یہ گلگت اور سکردو کے لیے کرنے جا رہے ہیں جی. بزنس انکیوبیشن سینٹر، نوجوان اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. ٹیلنٹ الحمدللہ کسی سے کم نہیں ہے. میرے اپنے حلقے کے اندر NH7 کے اندر گلگت بلتستان کے بہت سارے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں جی. تو مجھے پتا ہے، میری ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. کوئی ٹیلنٹ میں کسی سے کم نہیں ہے. یہاں پر بزنس انکیوبیشن سینٹرز ہم کریٹ کر رہے ہیں. وہاں سے وہ ہنر بھی سیکھیں گے، پھر فنڈنگ بھی ان کو پرووائڈ کریں گے. جو وزیر اعظم کا کامیاب جوان پروگرام ہے اس میں یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم کے ذریعے یہاں کے نوجوان کو ادھر اسکل سکھا کے بزنس کس طریقے سے کرنا ہے وہ سکھا کے پھر قرضے بھی دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ بھی کھڑا ہو سکے اور دوسروں کو بھی روزگار مہیا کر سکے. معذور افراد ہر معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. ریہیب اینڈ لائف اسکل سینٹر بنانے جا رہے ہیں جی تمام 10 ڈسٹرکٹس میں GB کے، ان کے لیے خصوصی طور پہ تاکہ ان کو ہنر سکھایا جا سکے، وہ کسی اور کے محتاج نہ ہوں. 82 فلڈ پروٹیکشن سٹرکچرز بن رہے ہیں. یہ بھی 10 تمام جو ہے جو سیلابی ریلا آتا ہے اس سے بچنے کے لیے. ریسٹوریشن آف بایو ڈائیورسٹی اور انہینسمنٹ آف ایکو سسٹم 2 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے. یہ مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے دل کے بہت قریب ہوگا، کیونکہ میرے خیال میں پاکستان کی، میرے خیال نہیں ڈیفینیٹلی میں یہ کہہ سکتا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاستدان نہیں گزرا ہے جس کو اتنا انوائرمنٹ کے اندر انٹرسٹ ہو، اور گلوبل لیڈرز کے اندر میرے خیال میں اور کوئی بھی نہیں ہے جو اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں. تو آپ اور وزیر اعظم ابھی بھی انہوں نے جو میں سن رہا تھا جو بات کر رہے تھے CM کے ساتھ، تو وہ یہی ایمفیسائز کر رہے تھے کہ آپ نے ٹورزم ایسے نہیں کرنی، ڈیولپمنٹ ایسے نہیں کرنی کہ انوائرمنٹ تباہ کر دے. سو PM صاحب اس کے لیے بھی 2 ارب روپے کا ایک منصوبہ ہے. IT ٹیلی کام انفراسٹرکچر، نوجوانوں کی تو جان ہے آج کل. روٹی نہ ملے تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، اگر 3G 4G نہ ملے تو ان کے لیے زندگی گزارنا، ایک آج 21ویں صدی کی زندگی گزارنا مشکل ہے. جیسے بتایا CM صاحب نے، جون سے پہلے آکشن ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑی تعداد کے اندر نیٹ ورک ایکسپینشن کی جا رہی ہے. اور آخر میں منصوبہ جو ہے 25 چھوٹے اور درمیانی جو ہے انڈسٹریل یونٹس لگائے جائیں گے جو ویلیو ایڈیشن کر کے جو ایگریکلچر یہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہے اس کی ویلیو ایڈیشن کے لیے. یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں کہ پیکج میں ہم کیا منصوبے کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو آج کا اعلان ہے، اور میں واقعی میں سمجھتا ہوں، دل سے سمجھتا ہوں کہ یہ 30 اپریل 2021 کی تاریخ گلگت بلتستان میں یاد رکھی جائے گی، کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی سطح کے اوپر ترقیاتی کام کا آغاز ہونے والا ہے جو کبھی پہلے اس خطے نے نہیں دیکھا تھا، لیکن گلگت بلتستان کا مقام کیا ہے پاکستان کے نظام کے اندر، پاکستان کے آئین کے اندر، اور ان کا اختیار کتنا ہے آج با اختیار کرنے کا. اور وہ اعلان جو پہلے وزیر اعظم نے کیا تھا کہ ٹیمپرری اس کا پروویژنل پروونشل سٹیٹس جو ہے اس کا اعلان کیا تھا، اس کی طرف بہت بڑا قدم آج ہونے جا رہا ہے. جو اعلانات اس پیکج کے اندر شامل ہیں، اور تفصیل میں جائے بغیر اس کی ڈائریکشن میں صرف بتا دوں 2-3 چیزیں ہیں جی. سب سے پہلی چیز تو یہ، جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ جتنے کانسٹیٹیوشنل فورا ہے وہاں پر ہم نے
جی بی کی پارٹیسپیشن بنانی ہے، اس کے لیے ٹارگٹ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ آئینی طور پر دیکھا جائے کہ کس طریقے سے وہ کیا جائے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کمپلیکیشن نہ پیدا ہو. لیکن یہ وزیر اعظم کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمام ان آئینی فورا کے اندر گلگت بلتستان کی پارٹیسپیشن ہو، شرکت ہو اور ان کی انگیجمنٹ ہو. دوسری چیز جو بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس میں کریڈٹ دینا چاہوں گا، یہ ہے تو ویژن وزیر اعظم کا، لیکن میں کشمیر افیئرز کے منسٹر علی امین گنڈاپور کو بھی اس میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ گلگت بلتستان کو ہم چلاتے رہے ہیں اسلام آباد سے، اور وزیر اعظم کا یہ اصولی فیصلہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام اور اس کی حکومت کو با اختیار کرنا ہے. یہاں پر فیصلے ہوں گلگت بلتستان کے، ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہو. کل ہم جو ہے وہ کشمیر افیئر کے منسٹر سے اسلام آباد میں نہ پوچھ رہے ہوں کہ اتنا بڑا ترقیاتی پیکج جو دیا تھا اس کے اوپر پروگرس کیا ہوئی ہے. ہم گلگت بلتستان کے چیف منسٹر سے پوچھیں کہ آپ کے پاس سارا اختیار آ گیا، آپ بتائیں کام کیسے ہوا ہے. اور اس کو کرنے کے لیے آخری چیز میں جو بتاتا جاؤں کہ کیوں نہیں ہوتا تھا، اس کی کیا وجہ کیا دی جاتی تھی. میں بہانے کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا، لیکن وجہ کیا دی جاتی تھی؟ وجہ یہ دی جاتی تھی کہ جی کیپیسٹی نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ اصولی فیصلہ ہو گیا، کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ذمہ داری وفاقی اداروں کو لگا دی گئی. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی جو ہے پلاننگ ڈویژن میں، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ساتھ کام کرنا ہے گلگت بلتستان کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے ساتھ، اور 6 مہینے کے اندر ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. اسی طریقے سے باقی تمام ادارے تو صرف اختیار نہیں دے رہے ہیں، ساتھ اختیار دے کے اختیار کے افیکٹو استعمال کے لیے، مؤثر استعمال کے لیے ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ اور کیپیسٹی بلڈنگ بھی کی جائے گی. انشاءاللہ تعالی مجھے کوئی شک نہیں ہے یہ آنے والے جو 5 سال ہوں گے یہ گلگت بلتستان کے اندر ترقی کا ایک ایسا نیا دور لے کر آئیں گے جو اس خطے نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جو اس خطے کا حق یقیناً ہے. تو آخر میں وزیر اعظم صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں سپورٹ کیا. یہ آسان سیاسی فیصلے نہیں ہیں. مجھ سے میرے دوست پوچھتے ہیں کہ یار 2 سال کے بعد الیکشن ہونے والا ہے پاکستان کے دوسرے صوبوں کے اندر، یہاں سے تو کوئی ووٹ بھی نہیں ملنا ہے وزیر اعظم کے لیے، ادھر سے تو الیکٹ کوئی بھی نہیں ہونا ہے. یہ جو ایک کسی لیڈر نے کہا تھا، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کہ کس نے کہا تھا، سیاستدان اگلے الیکشن کے لیے فیصلے کرتے ہیں، لیڈر جو ہوتا ہے وہ اگلی نسل کے لیے فیصلے کرتا ہے. عمران خان نے ثابت کیا ہے وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ لیڈر ہے پاکستان کا. تو وزیر اعظم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان پائندہ باد. اسد عمر تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے کہ ملک کے کمزور طبقے اور پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے کام کیا جائے، اور اسی سلسلے میں آج گلگت بلتستان کے لیے اس اہم ترقیاتی پیکج کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس خطے کی ترقی پر وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی توجہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس حسین خطے کے دیگر علاقوں کے ساتھ سفری روابط کو بحال کرنا، ان کو بہتری کی جانب لے کر آنا، بجلی کی فراہمی، روزگار کے مواقع پیدا کرنا اس پیکج کے اہم حصے ہیں اور ان پر تیزی سے کام کو یقینی بنایا جائے گا. اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ صحت اور تعلیم ہمیشہ سے ہی پاکستان تحریک انصاف کی ترجیحات میں شامل رہی ہے، اور اس پیکج کے اندر بھی صحت اور تعلیم کے شعبوں کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور اس حوالے سے بھی مختلف منصوبے اس ترقیاتی پیکج کا حصہ ہوں گے. آئندہ 5 سال میں 370 ارب روپے ترقیاتی کاموں پر خرچ کیے جائیں گے. 74 ارب روپے سالانہ خرچ کر کے علاقے کی ترقی کو یقینی بنایا جائے گا، اور بجلی کے نظام کے لیے 9 منصوبوں سے 250 میگا واٹ بجلی کا اضافہ ہو سکے گا. انہوں نے کہا کہ ان منصوبوں پر 140 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے. مقصد صرف یہ ہے کہ علاقے کی ترقی کو ممکن بنایا جا سکے، اور اس وقت اس ترقیاتی پیکج کا افتتاح کر دیا گیا ہے. براہ راست مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں. آج گلگت بلتستان کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ترقیاتی پیکج کا افتتاح کیا جا رہا ہے، اور اس ترقیاتی پیکج کا مقصد اس علاقے کی ترقی کو یقینی بنانا ہے، اور وہ مسائل جن کے حل کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے تو اسد عمر آپ کو اس پیکج کی آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ بڑی دیر سے میں انتظار کر رہا تھا کہ ہم ایک ایسا پیکج دیں گلگت بلتستان کو
جو اس خطے میں صحیح معنی میں ڈیولپمنٹ لے کے آئے. تو یہ جو آپ نے جس طرح پی ایس ڈی پی سے بھی اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے بھی پیسہ نکالا اور پھر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کو بھی استعمال کیا, اپنا ذہن استعمال کیا کہ ہم کس طرح زیادہ مدد کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت وہ وسائل نہیں ہیں جو کہ انشاءاللہ ہوں گے آنے والے سالوں میں, کیونکہ قرضوں کی وجہ سے اور قرضوں کی قسطیں دینے کی وجہ سے ہمارے پاس بڑا کم پیسہ ہوتا ہے خرچ کرنے کے لیے. اور سارے پاکستان میں لوگ اس وقت مختلف جگہ سے پیسے کے اوپر ڈیمانڈ ہے کہ گورنمنٹ ادھر بھی مدد کرے, اور یعنی ہر جگہ سے ڈیمانڈ ہے. تو اس کے باوجود اس طرح کا پیکج لے کے آنا میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے بھی اور گلگت بلتستان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے. بڑا اپنا ذہن استعمال کر کے اس طرح کا پیکج لے کے آئے ہیں. اچھا, میں اب آپ کو اپنا رشتہ آپ کو بتاؤں کہ گلگت بلتستان سے کیا رہا ہے. میں جب 15 سال کا تھا تو پہلی دفعہ میں اپنے اسکول کے ساتھ یہ سارے علاقے میں آیا, گلگت آیا, اور پھر ان دنوں میں تو سڑکیں ایسی تھیں. مجھے جو سب سے ابھی بھی چیز یاد ہے کہ وہ کبھی مجھے زندگی میں اتنا خوف نہیں آیا جو وہ چھوٹی سی جیپ ایک سڑک کے اوپر چل رہی ہوتی تھی. ابھی کاراکورم ہائی وے نہیں بنا تھا, بننا شروع ہوا تھا, لیکن جو سڑکیں تھیں یعنی کبھی آپ نے, میں تو داد دوں گا وہ جو ڈرائیور چلاتے تھے جیپوں والے ان سڑکوں کے اوپر کہ وہ صرف وہی چلا سکتے تھے. کوئی اور کہیں سے دنیا میں ڈرائیور آ کے ان سڑکوں پہ گاڑی نہیں چلا سکتا تھا. اور وہ پھر یہ بھی تھا کہ مجھے یاد ہے ہم جیپ میں جب جا رہے ہوتے تھے تو ہر تھوڑے 1, 2, 3 میلوں کے بعد نیچے ہزاروں فٹ نیچے ایک ٹوٹی ہوئی جیپ گری ہوئی ہوتی تھی. یعنی اوپر سے جیپ نیچے گری ہوئی ہوتی تھی. وہ اور خوف آ جاتا تھا کہ پھر اللہ یاد آ جاتا تھا کہ اللہ صحیح طرح واپس بھی لے جائیں. تو اور پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہم جب ٹریک کرتے تھے تو جب کسی گاؤں کے پاس آتے تھے, بلکہ ہنزا بھی, کریم آباد بھی چھوٹا سا شہر تھا, تو مجھے یاد ہے وہاں لوگ پھل لے کے باہر کھڑے ہوتے تھے, ہمارا استقبال کر رہے ہوتے تھے, کیونکہ یہاں کوئی آتا ہی نہیں تھا. یہ علاقہ بالکل کٹ آف تھا دنیا سے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مختلف زبانیں ہیں ان علاقوں میں, کلچر مختلف ہے, وہ اس لیے ہیں کہ یہ سارے علاقے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہی نہیں تھے کیونکہ سڑکیں اتنی مشکل تھی. مجھے وہاں وہ خاص طور پر جو سکردو سے جو گلگت کا راستہ ہے, مجھے تب کی بات یاد ہے. وہ لوگ یہ جب کہتے تھے کہ جیسے جو بھی اس سکردو سے گاڑی میں نکلتا تھا گلگت جانے کے لیے تو پہلے اس کی سارا گھر والا آ کر اس کو خدا حافظ کہنے آتا تھا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ شاید واپس نہیں آئے گا. یہ وہ سڑک تھی گلگت, ابھی بھی بڑی خطرناک ہے. اب ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن جب میں یہ علاقہ دیکھا اس کے بعد میں دنیا میں گیا, باہر پڑھنے بھی گیا, پھر میں نے دنیا کے بڑے بڑے جو خوبصورت علاقے سمجھے جاتے تھے, سوئٹزرلینڈ, آسٹریا, ان سب علاقوں میں گیا. تو جب بھی میں گیا مجھے اس چیز کا فخر ہوتا تھا کہ میرے پاکستان میں ایک ایسا علاقہ ہے جو دنیا میں کوئی اس علاقہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ میرا گلگت بلتستان ہے. اور اس کے بعد بھی ایک تو میں کرکٹ میں مصروف ہو گیا, گرمیوں میں باہر کرکٹ کھیلتا تھا. جیسے ہی میں باہر کرکٹ سے فارغ ہوا تو پہلی چیز میں نے کی پھر واپس آیا اس علاقے میں. اور آپ یقین کریں کہ پاکستان میں جو اپنے میرے دوست تھے لاہور سے, وہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے. ان کو خوف تھا کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے, وہ عجیب سا, کسی نے کوئی اس علاقے میں آیا ہی نہیں تھا. تو میں اپنے باہر سے جو میرے دوست تھے وہ میرے دوست آیا کرتے تھے یہاں میرے ساتھ. اپنے میرے جو لاہور میں بڑی مشکلوں سے کسی ایک آدھ کو کھینچ کے لاتا تھا, باقی یہاں سے آتے ہی نہیں تھے. تو باہر سے جب لوگ آئے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک ایک میرا
جو بھی باہر سے میرے دوست یہاں جب آئے سب نے ایک ہی چیز کہی کہ اس سے خوبصورت دنیا میں کوئی علاقہ نہیں ہے. تو تب سے میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے کبھی مجھے موقع دیا تو جب میں اس علاقے کے لیے کچھ کروں گا میں صرف اس علاقے کی مدد نہیں کروں گا, میں اپنے ملک کی مدد کروں گا. اور میں نے آج سے 30 سال پہلے ایک کتاب ایک یعنی کافی ٹیبل بک جس کی تصویروں والی کتاب لکھی, انڈس جرنی اس کا میں نے نام رکھا. اور وہ جب میں نے یہ سارا علاقہ دوسائے اوپر سکردو سارے علاقے میں ساتھ فوٹوگرافر کو لے کے گیا تصویریں لیتے ہوئے, تو جب وہ کتاب باہر میں نے جب پبلش ہوئی انگلینڈ میں تو سارے لوگ دنگ ہو گئے کہ یہ بھی ہے پاکستان. یعنی شہروں کا تو پتا تھا ان کو لیکن پاکستان کے باقی علاقوں کو کسی کو باہر نہیں پتا تھا. اور کتاب میں نے لکھی اس لیے کہ باہر کے لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے ملک میں کتنی خوبصورت ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ باہر کے لوگوں کی تو دور کی بات ہے, پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ملک کتنا خوبصورت ہے. ہمارے اپنے لوگوں کو نہیں پتا. ہمارے حکمران ساری چھٹیوں کے اندر لندن جاتے ہیں, بچے ان کے لندن رہتے ہیں, ان کو کیا پتا پاکستان کا. ساری پراپرٹیز ان کی باہر ہیں, یہ تو پھر ہی نہیں ہوئے پاکستان میں. اس لیے انہوں نے کبھی اس ایریا کا سوچا ہی نہیں. سوچا اس لیے نہیں کہ دیکھا ہی نہیں انہوں نے. زیادہ سے زیادہ ایک جہاز میں آ کے یہاں گلگت یا ادھر سے چلے گئے واپس. یہ جو باقی سارا علاقہ ہے کسی کو تو پتہ ہی نہیں اس کا. تو جب ہماری حکومت آئی تب سے ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ ہم اس خطے کا جو پوٹینشیل ہے اس کو اوپر لے کے آئیں. باقی ساری چیزیں ایک طرف, ہاں انڈسٹریل زون بھی ہونی چاہیے لیکن انڈسٹریل زون بھی صرف ایک ایسی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کی ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کی جو قربانی ہے یہاں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں دنیا میں نے کبھی اس طرح کی قربانی ٹیسٹ نہیں کی جو یہ اس علاقے میں ہے. سارے نگر ہنزا ایسی کتنی کہیں دنیا میں نہیں ایسی, لیکن وہ لاسٹ نہیں کرتی. آپ اس کو لے جا نہیں سکتے باہر, وہ بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہے. تو جو فوڈ پروسیسنگ ہے اس کی بہت بڑی گنجائش ہے. تو اس طرح کی انڈسٹری تو لگ سکتی ہے, لیکن اصل آپ کا پوٹینشیل ٹورزم کا ہے. اور ابھی چیف منسٹر صاحب نے مجھے پریزنٹیشن دی سوئٹزرلینڈ کا اور گلگت بلتستان کا موازنہ کیا ہوا ہے. یہ دگنا علاقہ ہے سوئٹزرلینڈ سے, زمین میں یہ دگنا علاقہ ہے, یہ صرف جو گلگت بلتستان ہے. اس کے علاوہ اس علاقے میں جو پہاڑ ہیں جو خوبصورتی ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے بہت زیادہ ہے. آدھے تو دنیا کے جو بڑے اونچے ترین پہاڑ ہیں 12 یہ جو سب سے بڑی پیکس ہیں تقریباً آدھی تو اس علاقے میں گلگت بلتستان. اور یہاں تو یہاں جو پوٹینشیل ہے ٹورزم کا کسی کو اس ملک میں اندازہ نہیں ہے. میں صرف آپ کو فگر دیتا ہوں, میں نے 2 فگرز دیکھی ہیں کہ سوئٹزرلینڈ ٹورزم سے کتنا پیسہ کماتا ہے. تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو ساری ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, ساری پاکستان کی ایکسپورٹس مشکل سے $25 ارب اور ماشاءاللہ ہمارے دور میں اب یہ بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹس. سوئٹزرلینڈ صرف ٹورزم سے 60 سے 80 ارب ڈالر کماتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر وہ آدھا ہے ہمارا گلگت بلتستان سے, اگر ہم اس کو ڈیولپ کر لیں تو آپ سوچیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو تو فائدہ ہوگا یہاں, لیکن ہمارے ملک کا کتنا فائدہ ہوگا, سارے پاکستان کا کتنا فائدہ ہوگا. ہمیں فارن ایکسچینج ملے گا, آپ کو روزگار ملے گا, خوشحالی آئے گی. تو دونوں کے لیے تو یہ جو ہم پیکج لے کے آئے ہیں یہ صرف آپ کی بھلا کے لیے, آپ کے لیے بہتری کے لیے نہیں لے کے آئے, یہ سارے پاکستان کے لیے لے کے آئے ہیں. کیونکہ اس کا فائدہ سارے ملک کو ہوگا. جب گلگت بلتستان اپنی آپ کو ٹورزم کے لیے تیار کرے گا, صحیح معنی میں ڈیولپمنٹ ہوگی, سارا فائدہ سارے ہمارے ملک کو ہوگا. اور میں آج ایک داد دینا چاہتا ہوں. میرے سے بڑے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں, میں
ٹکٹس دینے میں بھی میں جب دیکھتا ہوں ماضی میں تو میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی بڑی غلطیاں کی پارٹی کے ٹکٹس دیتے ہوئے. کئی جگہ میں اب سوچتا ہوں کہ اگر مجھے پہلے موقع ہوتا تو میں اس طرح نہیں اس کو وزیر بنا دیتا, اس کو نہ کرتا. یہ میں سوچتا رہتا ہوں سارا وقت. لیکن مجھے جو آج بڑی خوشی ہے کہ اس ایک فیصلہ جو کیا, جو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا, وہ خالد کو آپ کا وزیر اعلیٰ بنانے کا. اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں, ایک انسان, ہمارے بدقسمتی سے ہمارے جو لوگ, جو انسان ہمارے پالیٹکس میں آتے ہیں, وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پالیٹکس میں صرف اور صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتے ہیں. اور ان کے اندر بھی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتے ہیں لیکن کوئی غیر قانونی چیز کر کے نہیں, بس اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے. حالانکہ اگر میں اقتدار سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچاؤں تو اس کو کرپشن کہتے ہیں. کرپشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں اپنے اقتدار کو استعمال کروں اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے. لیکن ہمارے کیونکہ اتنا بدقسمتی سے پالیٹکس میں اخلاقیات اتنی گر چکی ہیں کہ اس کو کوئی کرپشن نہیں سمجھتا. اور اس کے دوسری جو لوگ ہیں وہ ہیں جو یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں. یہ اس ملک کے سب سے بڑے غدار اور سب سے بڑے مجرم ہیں. 2 طرح نقصان پہنچاتے ہیں. ایک وہ پیسہ چوری کر لیتے ہیں جو ہمارے ملک میں خرچ ہونا چاہیے. دوسرا, جب وہ ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں تو ہمیں دوسرا نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ ڈالر لے کے باہر پہنچاتے ہیں. تو جب ڈالر ملک سے باہر جاتا ہے ہمارے روپے پہ پریشر پڑتا ہے, روپیہ کمزور ہو جاتا ہے, روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, ملک میں غربت آ جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اور ساری دنیا میں اس طرح کے جو پالیٹکس میں آتے ہیں نا, اور نام لیتے ہیں عوام کا اور اقتدار میں آ کے اپنا پیٹ پالنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو ساری دنیا میں برا بھلا سمجھا جاتا ہے, ایسے پالیٹیشنز کو. دوسری کیٹیگری, اور اس میں کافی لوگ فٹ ان ہو جاتے ہیں, اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقتدار سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لیکن وہ کچھ لوگوں کے لیے بھی کام کر دیتے ہیں. لیکن کام وہ کرتے ہیں جس سے ووٹس مل جائیں, لیکن زیادہ تر اس کیٹیگری میں لوگ آ جاتے ہیں. اور پھر ایک خاص کیٹیگری ہے, جب اس کیٹیگری میں زیادہ لوگ آ جائیں وہ ملک اوپر آ جاتا ہے. وہ ہے جدھر سیاست ایک عبادت بن جاتی ہے. وہ سب سے بڑے دنیا کے لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے ہمیں ایک راستہ دکھایا کہ انہوں نے ان کی جو ریاست تھی, جو ان کا اقتدار تھا, وہ صرف اور صرف عوام کی بہتری کے لیے تھا. اپنی ذات انہوں نے بالکل بیچ میں سے نکال دی. تو جو بھی جیسے جیسے پہلے تو بہت ہی غریب تھے, امہ مدینہ کی ریاست میں بڑا برا حال تھا, لیکن جیسے جیسے پیسہ آیا وہ سارا پیسہ انہوں نے لوگوں کے اوپر خرچ کیا, نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے خرچ کیا, کمزوروں کے لیے, معذوروں کے لیے, بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے. دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنا دی. اور اپنے لیے کوئی محل نہیں بنائے, اسی مسجد نبی میں جس دن پہلے دن مدینہ آئے تھے اسی میں رہے, سادگی میں زندگی گزاری. آج تک ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. آج تک ہم ان سے اتنی عشق کرتے ہیں, ہمارے دلوں میں وہ بستے ہیں. ساری زندگی آنے والی دنیا کے لیے انہوں نے بتا دیا کہ اصل میں اقتدار جب آپ کو ملتا ہے تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ کی. اور ہر آدمی, جس طرح جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک کتا بھی میری ریاست میں بھوکا مرتا تو میں ذمہ دار ہوں. مطلب یہ کہ جو غربت ہے, جو لوگ تکلیف میں ہیں, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اقتدار میں آنے والے لیڈر کے لیے. تو مجھے جو چیز پسند آئی خالد کے اندر,
میں نے اس کے اندر جنون دیکھا ہے کہ یہ سارا وقت سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیسے اپنے علاقے کے لوگوں کی یہ مدد کرے، کیسے اپنے علاقے کو بہتر کرے. اس لیے ہم جب ہمارے پاس یہ پروپوزل لے کے آتا ہے تو ہم پھر پوری اس کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ اپنے لوگوں کا سوچ رہا ہے. ہم اس کو کیسے پیسہ دیں جو ہمیں پتہ ہے کہ اس نے آدھے کمیشن کھا لینی ہے یا باہر پیسہ بھیج دینا ہے. تو جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ ایک ایسا لیڈر ہے اور اس کی کابینہ ایسی ہے جو اپنے لوگوں کا سوچ رہی ہے، تو یقین کریں کہ یہ تو ہم نے شروعات ہی کی ہے نا 370 ارب کی. 5 سالوں میں جو 370 ارب اس علاقے میں کبھی اتنا پیسہ نہیں خرچ ہوا پہلے. لیکن یہ ہم آپ کے لیے آپ کی مزید اور مدد کرتے رہیں گے. جیسے جیسے آپ چاہیں گے ہم آپ کی اور مدد کریں گے. میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں. خالد، آپ صحیح طرح ٹورزم کو سنبھال لیں. اگر آپ نے یہ ٹورزم کو صحیح طرح سنبھال لیا، آپ یقین کریں کہ آپ سینٹر سے پیسہ نہیں لیں گے، ہم آپ سے پیسہ مانگا کریں گے کہ جی ہمیں بھی پیسہ دو تھوڑا سا. یہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ نے آپ کو کس نعمت سے نوازا ہوا ہے. ہمیں بھی، پاکستانیوں کو بھی. لیکن آپ جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ وہ علاقہ ہے جدھر سردیوں اور گرمیوں میں دونوں ٹورزم ہوگی. آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اسکیئنگ. ٹورزم میں جو سوئٹزرلینڈ پیسہ بناتا ہے وہ زیادہ پیسہ اسکیئنگ سے بنواتا ہے. ان کا پیسہ گرمیوں میں، جس طرح ہمارے لوگ تو گرمی سے بچنے کے لیے آتے ہیں، وہ اس کا کم پیسہ ادھر سے بنتا ہے. زیادہ پیسہ بنتا ہے جب وہ اسکیئنگ کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے جو وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، جو ہوٹلز بناتے ہیں، ادھر لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں. اس سے سب سے زیادہ فائدہ سوئٹزرلینڈ کو ہوتا ہے. تو آپ تو گلگت بلتستان میں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جدھر گرمیوں میں تو ویسے ہی سارے پاکستان نے یہاں پہنچ جانا ہے. وہ گرمی میں نیچے لوگ تو یعنی دعا کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح یہ ٹھنڈے علاقوں میں آئے. تو پہلے تو آپ کو وہی فائدہ ہے. باہر سے ٹورزم آئے یا نہ آئے، پاکستان نے تو پہنچ ہی جانا ہے یہاں جیسے جیسے آپ کی کنیکٹیوٹی بڑھتی رہے گی. اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب لاہور سے فلائٹ آئی اسکردو تو ہوٹلز میں جگہ ہی نہیں تھی. ویسے بھی اگر وہ نہ بھی لاہور سے فلائٹ ہے، ویسے ہی آپ کے ہوٹلز میں جگہ نہیں تھی. جب میں 3-4 سال پہلے اپنے بیٹوں کو لے کے آیا تھا یہاں، تو تب بھی آپ کے سارے ہوٹل بھرے ہوئے تھے. سب سے بڑا پوٹینشیل یہ ہے جو ہم مدد آپ کی کریں گے. انشاءاللہ آپ کو جو قرضے دلوائیں گے، آپ نے اپنی یہ جو ٹورزم انڈسٹری کے لیے بڑی پلان طریقے سے کام کرنا ہے. بیکاز یہ بھی بات سن رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ صحیح طرح نہ کیا تو ٹورزم نہیں آئے گی. یعنی اگر آپ نے اپنے علاقے خراب کر دیے، صحیح آپ نے ٹاؤن پلاننگ نہ کی، گندگی پڑی ہوئی، آپ نے اگر اپنے یہ پہاڑ، اپنے جو درخت، جو جنگلات، ان کو نہ آپ نے ان کی دیکھ بھال نہ کی، اگر آپ نے جس کو ایکو ٹورزم کہتے ہیں کہ جو ٹورزم جو انوائرمنٹ کے ساتھ چلتی ہے، جس طرح اب سوئٹزرلینڈ کے اندر فرق کیا ہے؟ سارے ہی سوئٹزرلینڈ کے اندر قانون ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ادھر یہ ہے اسکیئنگ سلوپس، صرف اسکیئنگ ہو سکتی ہے یہاں. یہ ہے جدھر صرف ان کی گائے چر سکتی ہے، اس کے باہر نہیں وہ جا سکتی. یہ ہے جو جنگل جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس علاقے میں آپ کے گھر بنیں گے اور گھر بھی اس طرح کے بنیں گے. اور پھر سارا جو ان کی جو میونسپل لوکیلٹیز ہیں وہ پھر ایک ایک چیز دیکھتی ہے کہ کوئی گندگی تو نہیں ڈال رہا کوئی، کیونکہ وہ پھر مشترکہ سب کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ٹورزم کے لیے جگہ اچھی ہو تو ساروں کا فائدہ ہے. تو اس لیے پھر ساری کمیونٹی مل کے وہ جگہوں کو صاف رکھتی ہے. اور آپ کی خوش قسمتی یہ دوسری یہ ہے کہ یہاں کیونکہ یہ علاقے کٹ آف تھے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں سے گلگت جانا اس طرح لگتا تھا کسی دوسرے ملک میں جانا. اسکردو تو بھول ہی جاؤ نا، گلگت سے اسکردو جانا وہ تو دنوں پہ پہنچ. تو یہ کٹ آف تھا سارا. اس کی وجہ سے جو یہاں کی آپ کی کمیونٹی سسٹم ہے، جس طرح لوگ آپس میں رہتے ہیں، یہ کہیں اور پاکستان میں اس طرح نہیں رہتے.
جس طرح یہاں علاقوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یہاں یا میں اسکردو کے اندر تھا تو میں وہ گاؤں میں پھر رہا تھا, میں ان کے تھانے میں گیا, میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ قتل کتنے ہوئے ہیں ابھی تک؟ انہوں نے کہا ساری تاریخ میں نہیں قتل ہوا اس تھانے میں. آپ سوچیں کہ اگر ہم پختونخوا جا کے کسی تھانے میں دیکھیں تو وہاں کیا فرق نظر آئے گا. انہوں نے کہا ساری تاریخ کے اندر اس تھانے میں قتل ہی نہیں ہوا کبھی. اور پھر کوئی سیکٹیرین وہ انہوں نے اس کے علاوہ کوئی وہ مسائل ہی نہیں. تو کمیونٹی مل کے اپنے مسئلے حل کرتی ہے. اس لیے آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا بائی لاز کے اوپر عمل کروانا, صفائی رکھنا. ٹورزم کے لیے آپ اپنے گاؤں کو اور اپنے جو علاقے ہیں ان کو بچا کے رکھ سکتے ہیں آپ, کیونکہ آپ کے پاس وہ کمیونٹی ہے. اور انشاءاللہ آپ کے جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے اس سے آپ ایک صحیح معنی میں ایک سسٹم بنا سکتے ہیں جو کہ اس سارے علاقے کو بچا سکتا ہے. اور ہم یہ جو پروجیکٹس ہیں, میں صرف آپ کے لیے یہ اناؤنس ضرور کرنا چاہتا ہوں. 370 ارب کا 5 سال میں پیکج ہے. ہائیڈل پاور جنریشن اور لوکل ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک, اس کے لیے ابھی اسد عمر نے اناؤنس کیے سارے فنڈز. ٹورزم کے ساتھ کنیکٹیوٹی, جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں جو ہم کوشش کر رہے ہیں اب آپ کے لیے آسان کرنے کے لیے, وہ جو بابو سر کی وہ جو ٹنل ہے جس سے سارا ایک اور مل جائے گا, یعنی اگر لینڈ سلائڈ بھی آتی ہے تو آپ کے پاس آلٹرنیٹو روٹ ہوگی. پھر یوتھ سکلز اور اسکالرشپس, یہ بڑا ضروری ہے اپنے نوجوانوں کے اوپر انویسٹ کرنا, ویلیو ایڈ کرنا. اور ہیلتھ, سارا جو آپ کا ہیلتھ سسٹم ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس کی اپ گریڈیشن کرنی. اور یہ جو ہیلتھ کارڈ انشاءاللہ آپ کے سارے شہریوں کے پاس جب آ جائے گا, یہ یاد رکھیں یہ ہیلتھ کارڈ ہیلتھ انشورنس نہیں ہے, یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے. اس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آپ کے علاقے میں آ کے ہاسپٹلز بنائیں گے آپ, کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ لوگوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ کے لیے بہت بڑا ہیلتھ سسٹم کا اپ گریڈ ہے. پھر واٹر اور سینیٹیشن, جو اسکردو کی بات کی کہ وہاں خاص طور پہ سیوریج سسٹم کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ وہ اتنی آپ کے یہ گلگت اور وہ اسکردو اتنی تیزی سے پھیل گئے ہیں کہ وہاں سیوریج سسٹم کی ضرورت ہے, نہیں تو وہ سارا پانی جائے گا دریاؤں میں جو نیچے تک جاتا ہے. اور پھر اسمال اور میڈیم انڈسٹری, دیکھیں جب آپ انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے ہیں نا کہ سی پیک پہ انڈسٹریلائزیشن ہو, انڈسٹریلائزیشن بھی وہ بڑی یعنی وہ وسیع ایک چیز ہے انڈسٹریلائزیشن. اس کے اندر اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو ہے وہ یہاں کامیاب ہوگی, جس کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو آپ کی فوڈ پروسیسنگ ہے اور اس طرح کی, تو انشاءاللہ وہ بھی اس میں بھی پوری مدد کریں گے. اور پھر جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے اس کی ایکسپینشن, آپ کے ایئرپورٹس کو بڑا کریں تاکہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں یہاں ڈائریکٹ اب اسکردو میں انٹرنیشنل فلائٹس آیا کریں گی. کوشش کرتے ہیں, مجھے گلگت میں کافی مشکل لگ رہا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ یہاں بھی فلائٹس ڈائریکٹ آ سکے. ابھی تک تو صرف اسکردو جا سکتی ہیں. لیکن جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ, دیکھیں میں جب بھی آیا, اور آپ کو 15 سال یا آج سے 55 سال پہلے میں یہاں آیا تھا, تو مجھے ایک چیز تب بھی یاد ہے کہ یہاں کے لوگوں کا ان کے اندر ایک یہ تاثر تھا کہ ان سے ستیلی ماں کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے پاکستان. یعنی ایسے تھا کہ یہ اپنے دھیان ہی نہیں رکھ سکتے لوگ, تو وہاں سے کوئی آفیسر جب تک آفیسر نہیں آتا, اور وہ پھر ایک قسم کا وائس رائے بنا ہوا ہوتا تھا, سارے لوگ سمجھتے تھے کہ جو بھی یعنی وہ جو بھی کہتا تھا وہ کرنا پڑتا تھا لوگوں کو. یعنی لوگ امپاورڈ نہیں تھے, لوگوں کے پاس اختیارات نہیں تھے. یہ مجھے تب سے یاد ہے کہ یہاں ضرور لوگ یہ کہتے تھے کہ جی یہ بڑا ظلم ہوتا ہے, ہمیں وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ ہم کیسے اپنے معاملات پہ کیسے ان کو چلائیں. یہ جو, اور پھر جب سے اس کے بعد بھی میں 30 سال پہلے جب آنا شروع ہوا پھر سے, ہمیشہ مجھے یہ تھا کہ یہ ایک جو ہم اب تک جو سارا گلگت بلتستان کو سینٹر سے فیڈرل گورنمنٹ سے چلایا جا رہا ہے, یہ ایسے وہاں فیڈرل گورنمنٹ ایسے سمجھتی تھی کہ یہاں لوگوں کے اندر صلاحیت ہی نہیں اپنے آپ کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے کی, اپنے معاملے خود فیصلے کرنے کے لیے. اور اس سے بہت ہر قوم میں بڑا برا تاثر ہوتا ہے, جو لوگ بڑا برا فیل کرتے ہیں کہ وہ سمجھے کہ جی یہ ان میں صلاحیت ہی نہیں
اپنے معاملات چلانے کے لیے. تو ہم نے یہ جو آپ سے جو آپ قدم اٹھائے ہیں، جو پروویژنل اسٹیٹس دیا پروونشل، یہ آگے سارے سٹیپس یہ ہوں گے کہ سارے فیصلے آپ کریں، آپ کے اوپر سارے اختیارات آپ کے پاس جائیں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ اس علاقے میں کس طرح کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، کون سی چیز پہلے چاہتے ہیں. اسلام آباد میں بیٹھ کے کیسے فیصلے ہو سکتے ہیں اس علاقے کے؟ تو یہ جو آپ کو اب جا رہے ہیں پوری طرح اختیارات دینے کے لیے، وہ انشاءاللہ اس کی شروعات ہو چکی ہے. اور پھر سے میں کہوں گا کہ بڑی خوش قسمتی ہے اس علاقے کی کہ ایک ایسا چیف منسٹر ہے جو پوری طرح کمیٹڈ ہے، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس میں قابلیت ہے کہ اب اپنا صوبہ چلا سکتا ہے. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم اسلام آباد سے اس کو ڈکٹیشن دیں کہ جی آپ یہ کریں وہ کریں، یہ اپنے فیصلے خود کرے. تو آخر میں صرف اب ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ ایک ملک کبھی بھی ایک عظیم ملک نہیں بن سکتا جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، قانون کی بالادستی نہیں ہوتی. یہ بڑا ضروری آپ کو اس چیز کو سمجھنا. خوشحالی اس قوم میں آتی ہے جس میں طاقت ہوتی ہے انصاف کرنے کی. اور قانون کی بالادستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں، قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی. قانون کی بالادستی کا صرف ایک مطلب ہوتا ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا، کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہونا. جب ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا دی جائے گی، وہ بھی قانون کے اوپر نہیں ہے. اور پھر کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جس طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جو قوم جس میں اخلاقی جرأت نہیں ہوتی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی، وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی. کیونکہ جو چھوٹا چور چوری کرتا ہے وہ تو جس کی چوری کرتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے. لیکن جب آپ کے طاقتور چوری کرتے ہیں، ملک کے سربراہ، وزیر اعظم، وزیر، جب تکڑے لوگ، طاقتور لوگ چوری کرتے ہیں، وہ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ جب چوری کرتے ہیں، وہ تو چوری کرتے ہیں اربوں میں. اب وہ جب اربوں میں چوری کرتے ہیں، وہ اربوں روپیہ اپنے بستر کے تو نہیں چھپا سکتے، لہذا اس کو ملک سے باہر بھیجتے ہیں. اور یہ ہمارا ہی نہیں، یہ ساری دنیا کے اندر غریب ملکوں کی یہی داستان ہے. جو دنیا میں مقروض اور غریب ملک ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے بھی طاقتور لوگ، ان کے وزیر اعظم، ان کے صدر، وہ ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں. ان کے بھی بڑے بڑے محلات ہیں مغربی کیپٹلز کے اندر، لندن میں، نیو یارک میں، فرانس میں. تو جب تک ایک معاشرہ ان لوگوں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا، ان کا احتساب نہیں کرتا، چھوٹے چھوٹے لوگوں کا احتساب کرنا، پٹواریوں کا اور یہ تھانے دار، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری نیب 20 سال سے چل رہی ہے. کیا کرپشن کب ہوئی ہے پاکستان میں؟ صرف اب نیب نے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. یہ صرف ہمارے دور میں، ہمارے دور سے پہلے کبھی نیب نے بڑے لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالا. اور یہ اب پاکستان کی انشاءاللہ ہماری خوشحالی کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اب ایک ایسی سٹرگل اور جدوجہد چل رہی ہے. جب بھی ہم جیتیں گے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے، یہ وہ ملک بنے گا جو آج سے 70 سال پہلے بننا چاہیے تھا، جو آج سے 50 سال پہلے بن رہا تھا. یہاں تیزی سے ہم سارے علاقوں میں ہم سب سے تیزی سے اوپر جا رہے تھے. میں تو ایک ڈیموکریٹ ہوں، میں تو کبھی بھی کسی ڈکٹیٹر کی حمایت نہیں کر سکتا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ جو تب جس تیزی سے ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو رہی تھی، ہمیں یاد ہے وہ دن جس تیزی سے ہمارا ملک اوپر جا رہا تھا، اور وہ ہمارا ملک صرف اس لیے اوپر نہیں گیا کہ جو حکمران آئے انہوں نے بجائے عوام کا سوچنے کے اپنے پیسے بنانے شروع کر دیے. تو یہ ہے ہمارے اب اسٹرگل، اور یہ ہے جدوجہد. اور قومیں اپنی آزادی، اپنی خوشحالی جدوجہد کر کے لیتی ہیں.